چیزوں کو آہستہ آہستہ ایمان کی طاقت کو کھلتے ہیں، اور بعض مسلمان بھی حیران تھے کہ کیسا ہو گیا۔ ایک عجیب سچویشن، سوال کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن دل میں باتیں تو موجود تھی کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کا، پھر یہ ہو گیا کہ ہم حضور زخمی ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، یہ سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ایک ہر ایک کے دل میں یہ سوال تھا لیکن زبان پہ آنے سے قاصر تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کو امت کے اہل ایمان کے دلوں سے سنا اور اس کا اظہار کیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ پر الزام مت دو، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ دشمن 3000 کا تھا، 300 افراد تمہارے واپس چلے گئے، 700 میدان کارزار میں رہے، تم نے دشمن سے لڑائی شروع کی، پہلے حملے میں دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کر سچا کر دکھایا اور تمہیں فتح دی، دشمن بھاگ نکلا۔ اس تحسونہم، یہ تحسون کا لفظ بڑا زبردست ہے، اس کے معنی مفسرین نے یہی کیے ہیں کہ کاٹ رہے تھے تم، تلواروں سے کاٹ رہے تھے، لیکن تحسو کا معنی بڑا ہی نفیس ہے، یہ احساس سے نکلا، حسو احساس، کسی کو احساس دلوا دینا کہ تم غلام ہو، کسی کو احساس دلوا دینا کہ تم میرے نوکر ہو، کسی کو احساس دلوا دینا کہ تم میرے سے کمتر ہو۔ اور انسان جب اس احساس کے اندر آ جاتا ہے تو کبھی گردن نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا استحسونہم، جب پہلا حملہ ہوا تم لوگ آگے بڑھے، دشمن نے محسوس کر لیا کہ ان کے مقابل ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم شکست کھا جائیں گے، اور دشمن نے شکست کھا لی، اس لیے اس کے حکم۔ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، تمہیں فتح یابی ملی۔ اور تحسونہم کا لفظ بتاتا ہے کہ صرف وہ تلواریں اٹھا کر بھاگے ہی نہیں، ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، احساس پیدا ہو گیا کہ ہم اس قوم کا، اس ایمان والوں کا مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ نے کہا ایسا ہی نہیں، وعدہ بھی ہم نے پورا کیا اور تم کامیاب بھی رہے۔ اچھا بھی شکست کیوں ہوئی، تمہیں یہ مشکلات سے کیوں گزرنا پڑا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، فشلتم کا معنی ویسے مفسرین نے بزدلی کا معنی کیا ہے، لیکن اس کا معنی سستی ہے، کاہلی ہے۔ اذا فشلتم، جب تم سست ہو گئے، تم دیکھا دشمن تو بھاگ گیا، فتح یابی ہمیں مل گئی، اذا فشلتم، تم سست پڑ گئے کہ اچھا چلو دشمن تو بھاگ گیا، اب کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک حکم کے معاملے میں تم متنازع ہو گئے، تنازع کھڑا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کارزار میں جو افراد جہاں جہاں متعین کیے تھے، یہ فوجی ڈسپلن کے ساتھ کریں۔ فوجی ڈسپلن ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فوج اسٹیبلشمنٹ ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عوام کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ادھر کو لگا ادھر ہی بھاگ رہی ہے۔ اس کے مقابلے فوج اسٹیبلش ہے، اس کا ہر چیز ایک چاق و چوبند، ایک نظم ہے، ایک نظام ہے۔ اگر یہ نظام الاوقات عوام الناس کے اندر آ جائے یہ بھی کامیاب ہے، اور یہی چیز میدان احد کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈسپلن ترتیب دی۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جسے حضور متعین کر دیں وہ بھی تمہارا امیر ہے، اس کی بھی اطاعت ویسی ضروری ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک درے پر تو افراد کھڑے کر دیے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہاں سے آپ نے ہلنا نہیں ہے، اور فلاں صحابی آپ کے امیر ہوں گے۔ اب آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، باقی کاموں میں امیر بنا کر، اب ذمہ داری یہ تھی کہ اس امیر کو ہم یہ تسلیم کرتے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر امیر منتخب کیا ہے، اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہاں پر تم سے کمی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، تم نے سمجھا اچھا یہ تو عام بندہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا تھا کہ بھئی جو ہے دشمن جو ہے وہ جب شکست کھا جائے تو دشمن شکست کھا گیا، ہم تو اس لیے کھڑے تھے دشمن سے لڑائی ہو، اب دشمن تو بھاگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جابر رضی اللہ عنہ ٹھہر جاؤ، یا عبداللہ بن جابر میں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ کہے نہیں اب معاملہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اللہ نے یہ بات اشارہ کیا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تمہیں ایک معاملے کے اندر تمہارا ایک جھگڑا ہو گیا، تم لوگ اس میں تنازع اختیار کر لیا،
کامیابی تو اللہ دے رہا تھا، لیکن کیا کیا؟ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے وہ چیز دیکھ لی جس سے تمہیں محبت تھی۔ اس پر مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مال سے محبت انسان کی فطرتی ہوتی ہے، اور دیکھا کہ مال تو پڑا ہوا ہے نیچے، دشمن چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، تو مال کی محبت میں نیچے آ گئے۔ لیکن قرآن نے ایک اور محبت کا تذکرہ کیا ہے، تو صف کے اندر فرمایا نصر من اللہ فتح قریب، اللہ نے مدد کی بات کی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ جو تم پسند کرتے ہو وہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ تمہیں فتح پسند ہے، اللہ کے دین کا غلبہ پسند ہے، وہ غلبہ بھی ہم تمہیں دیں گے۔ اب بعض مفسرین اس کا معنی یہ کہ مال کی محبت میں نیچے آئے، لیکن میں اس کا معنی یہ سمجھتا ہوں وہ فتح کی محبت میں آئے۔ اب تو فتح ہو گئی، اب آگے بڑھ کے ان کو پکڑنا ہے، ان کافروں کو کچلنا ہے۔ اب فتح کی محبت اور سرشاری کے اندر اوپر سے نیچے آ گئے۔ ان کا جرم دنیا کی مال و دولت کا نہیں تھا، بلکہ اس فتح کی محبت تھی کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ قرآن کا وہ دوسرے کا وہ خلا تو ہی پونا ہو، تمہیں کامیابی عزتیں بھی دیں گے، تمہیں مال و دولت بھی دیں گے، حکومت و اقتدار بھی دیں گے۔ اس محبت کے اندر وہ نیچے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک معاملہ پہلے گزر چکا ہے، میدان بدر کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہی تقسیم کریں۔ اگرچہ تم مال غنیمت کے لیے نیچے تو نہیں آئے، لیکن تمہارے دل میں ایک حکم خودروی کا معاملہ تو آ گیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ایسے